اردو ایجوکیشن کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خروج کے بارے میں حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ضرور چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ دوستوں دجال کے ظہور قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ہے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی اور اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگیں گے، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ خزانے باہر نکال دے گی، آدمی کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے اپنا رب مانو۔ کئی ضعیف الایمان والے اس سے مروب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا کہ دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، چمڑا بھری ڈھالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے۔ حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، جس پر آپ نے خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ 30 آدمیوں کے ہمراہ وہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر ڈھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے کہا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبر سننے کا بڑی تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئے۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے۔ اس نے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208، روایت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں،
अचानक मैंने एक आदमी देखा, गंदमी सीधे बालों वाला, इसके बालों से जैसे पानी टपक रहा था, जैसे अभी अभी गुस्ल किया हो। मैंने पूछा ये कौन है? उन्होंने बताया ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। फिर मैंने दूसरी तरफ तवज्जो की तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नजर आया, जिसके सर के बाल घुंघराले, आँख कानी थी जिस तरह फूला हुआ अंगूर हो। मैंने पूछा ये कौन है? इन्होंने जवाब दिया ये दज्जाल है। इसे बुखारी ने रवायत किया है कि दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी उम्मत को काने और झूठे दज्जाल से ना डराया हो। आगा रहो, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं, और दज्जाल की दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। हजरत नवाज बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया और नसीहत फरमाई, ए अल्लाह के बंदो साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया दज्जाल कितनी मुद्दत तक जमीन में रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 40 रोज, जिसमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा रोज हफ्ते के बराबर होगा, और इसके बाद 37 रोज तुम्हारे शब और रोज के बराबर होंगे। हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहला दिन जो साल के बराबर होगा इसमें एक दिन की नमाजें ही काफी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, अपने रोज और शब का अंदाजा करके साल भर की नमाजें पढ़ लेना। दोस्तों अब इस फितने को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और इनके यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, और वो नाजिल होंगे जब तुम इनको देखो तो पहचान लेना इनका कदो कामत दरमियाना और रंग सुर्ख और सफेद होगा, हल्के जर्द रंग के 2 कपड़ों में होंगे, सर के बाल अगरचे भीगे ना हो तब भी चमक और सफाई की वजह से ऐसे होंगे कि गोया इनसे पानी टपक रहा है। इस्लाम की खातिर कुफ्फार से कताल करेंगे, पस सलीब तोड़ डालेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया लेना बंद कर देंगे, और अल्लाह इनके जमाने में इस्लाम के सिवा तमाम मज़ाहिब को खत्म कर देगा और इन्हीं के हाथों मसीह दज्जाल को हलाक करेगा। बस ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में 40 साल रहकर वफात पाएंगे और मुसलमान इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। सही बुखारी की एक हदीस में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मजीद अलामत बयान फरमाई गई है, वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहायत हसीन गंदमी रंग के होंगे, बाल बहुत घुंघराले नहीं होंगे, बालों की लंबाई शानों तक होगी, सर से पानी टपकता होगा, मोततल जिस्म व कामत के होंगे, सुर्खी माइल रंग होगा जैसे अभी हमाम से गुस्ल करके आए हो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात कुर्ब क़यामत तक हक के लिए सर बुलंदी के साथ बरसरे पेकार रहेगी। फरमाया बस ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो इन जमात का अमीर यानी हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम कहेंगे कि आइए नमाज पढ़ाइए। आप फरमाएंगे कि नहीं, अल्लाह ने इस उम्मत को एजाज़ बख्शा है, इसलिए आप ही जमात कराएं। दोस्तों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पर उठाया गया तो इनकी उम्र 33 बरस थी। चुनाचा वो अपनी दोबारा आमद के वक्त इसी उम्र के होंगे। जब वो उतरेंगे तो फजर की नमाज की अकामत हो चुकी होगी और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही वो पीछे हटकर कहेंगे कि आप आइए और नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे और फरमाएंगे कि नहीं, तुम में एक दूसरे पर अमीर है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हक की खातिर क़यामत तक लड़ता रहेगा और गालिब होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, मुसलमानों का अमीर इनसे कहेगा कि आइए आप हमें नमाज पढ़ाएं, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, अमीर तुम में से होगा। ये वो एजाज है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बख्शा। सही मुस्लिम। नमाज से फारिग होकर आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि दरवाजा खोल दो। बस दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। इधर दज्जाल 70,000 यहूदियों के लश्कर लिए हुए मौजूद होगा, जिनके सर पर ताज और जिनकी तलवारों पर सोना होगा। दज्जाल आप अलैहिस्सलाम को देखकर इस तरह घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है और एकदम पीठ फेर कर भागना शुरू कर देगा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है कि तू मेरे हाथ से एक ज़रब खाएगा, तू इसे टाल नहीं सकता। चुनाचा आप अलैहिस्सलाम इसे मशरिकी बाब लुत के पास पकड़ लेंगे और वहीं कत्ल कर देंगे। अब यहूदी बदहवासी से मुंतशिर होकर भागेंगे, लेकिन इन्हें कहीं सर छुपाने की जगह ना मिलेगी। हर पत्थर, हर दरख्त, हर दीवार, हर जानवर बोलता होगा, ए मुसलमान, यहाँ यहूदी है, आकर इसे मार डाल। दोस्तों आजकल लुत के मुकाम पर इसराइल का हवाई अड्डा है।
حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینار کے پاس اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کی قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح سفید قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لط کے مقام پر اسے قتل کریں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کی اجازت مل جائے گی، حتیٰ کہ اگر تم اپنا بیج ٹھوس اور چکنے پتھر میں بھی بو گے تو اگ آئے گا، اور امن و امان کا یہ حال ہوگا کہ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نقصان نہ پہنچائے گا، اور سانپ پر پاؤں رکھے گا تو وہ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لوگوں کے درمیان نہ بخل ہوگا، نہ حسد اور نہ کینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کر دجال کو قتل کریں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ لوگوں میں کتاب اللہ اور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کی وفات کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔